ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی پہ اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ایکسپرٹس کی مدد سے کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. پچھلے دنوں ایک جو پیش رفت ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے خود پہلی دفعہ آ کے خود کہا ہے کہ مہنگائی نوٹ چھاپنے کی وجہ سے ہوتی ہے. ابھی ہم نے ڈاکٹر مہر سے کال پہ بات کی, انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ میجر کاز آف مہنگائی جو ہے یہ نوٹ کا چھاپنا ہے. اگر اسٹیٹ بینک نوٹ جتنی ترقی ہوئی ہے, جتنی گروتھ ہوئی اکانومی کے, اس سے جب بھی زیادہ چھاپے گا تو اس سے مہنگائی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اگینسٹ سامان تو مارکیٹ میں نہیں آیا, نوٹ آ گئے تو اس لیے مہنگائی ہوگی. انہوں نے ایک اور بات کو کنفرم کیا کہ یہ جو اگر ہم سینٹرل بینک سے کے بجائے اگر کمرشل بینک سے لون لیا جائے تو وہ انفلیشن نہیں ہوتا. اب میں شوکت صاحب آپ سے بھی یہ بات دونوں پوائنٹ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ چلیے ہم نے آپ نے بھی کہا کہ اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ نوٹ کا ایکسٹرا چھاپنا جو ہے دیٹ از دا مین کاز آف انفلیشن. ایک جو دوسری بات کہی گئی اس کو کنفیوز کرنے کے لیے اگین پبلک کو کہ اگر کمرشل بینک سے بورو کر لیں گے تو تب بھی انفلیشن ہوگا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ تو ٹوٹلی آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ غلط ہے, یا پبلک کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے, کیونکہ کمرشل بینک سے بورنگ سے کبھی بھی انفلیشن دیکھیں نا, کمرشل بینک جو دیتا ہے تو آپ کو فری میں تو نہیں دے رہا ہے نا, وہ انٹرسٹ بھی لے گا, وہ کولیٹرل بھی لے گا, ایسے تو نہیں دے گا. چلیے گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو کولیٹرل تو نہیں لے گا, لیکن وہ کسی کی سیونگ دے گا. نہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کی کولیٹرل تو اس کو جب دے رہا ہے تو اس کو ہے, ہاں وہ تو گارنٹی ہے اس کو. اسٹیٹ بینک سے جب آپ لے رہے ہیں تو آپ اسٹیٹ بینک کو کیا دے رہے ہیں؟ صرف پیسہ لے رہے ہیں, وہ ایڈیشنل پرنٹ کر کے خالی آن بکس وہ آ جاتی ہے, وہ اس کا ریٹرن تو نہیں کرنا ہے اسٹیٹ بینک کو. کمرشل بینک میں سب سے بڑا فرق تو یہ ہوا نا کہ کمرشل بینک کے پاس اپنی بورنگ ہے, وہ کسی کے سے لے کر کے آپ کو دے رہا ہے, تو پرچیزنگ پاور شفٹ ہو رہی ہے یہاں پہ, صرف شفٹ ہو رہی ہے. جبکہ اسٹیٹ بینک میں پرچیزنگ پاور ایڈیشنل مارکیٹ میں آ رہی ہے. اب چیز اگر 10 ہے اور نوٹ 10 ہیں, اب چیز 10 ہی رہے, ہم اس کو نوٹ کو 20 کر دیں گے تو اس سے کیا چیزیں بڑھ جائیں گی؟ نہیں, چیزیں تو نہیں بڑھیں گی, چیزیں وہی رہیں گی. تو وہ ہر چیز کی قیمت 1 روپے کے بجائے 2 روپے ہو جائے گی. 2 روپے ہو جائے گی. یہی ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہی ہو رہا ہے بنیادی طور پہ. اگر اسٹیٹ بینک نوٹ اتنا نہ چھاپے تو ایسا نہیں ہوگا. جاپان وغیرہ میں کیوں نہیں مہنگائی ہوتی, ہر چیز کی قیمت اپنی جگہ پہ کیوں کھڑی ہے؟ انفلیشن کچھ تھیوری ہے نا کہ مائلڈ انفلیشن 5%, آپ کا جی ڈی پی گروتھ کے حساب سے آپ اپنا انفلیشن کو رکھیں. انفلیشن ہوگا ہی نہیں. ہاں وہی تو ابھی جیسا آپ بتا رہے تھے 2.4 ہے, آپ 2.4 کی گروتھ ہے, اور منی سپلائی کتنی گرو ہوئی؟ یہ 14.0. یہ جو ڈفرینشیل ہے یہی ہے کاز آف انفلیشن. کاز آف انفلیشن. جاپان میں انفلیشن کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اگر آپ جیسے آپ منسٹری آف فائنانس میں تھے, جاپان میں اگر منسٹری آف فائنانس میں ہوتے, آپ جاتے جاپان سینٹرل بینک کے پاس کہ جی ہماری فورکاسٹڈ گروتھ جو ہے اس سال کی 2.4% ہے, تو پہلے تو وہ ہنسے گا آپ کے اوپر کہ اچھا گروتھ بھی ہوگی, اتنی ہوگی, اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کوارٹرلی 6.6% اگر ہم بڑھائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو وہ اتنا ہی بڑھائے گا, 0.6 ہی بڑھائے گا, اور وہ مانیٹر کرتا رہے گا. نہیں ایسی ٹرائی ٹو برنگ اونلی 2.4% منی, ایڈیشنل منی, ناٹ مور ناٹ لیس. وہ مانیٹر کرے گا, دیکھے گا, وائبل ہوگا, فیزیبل ہوگا تب دے گا, ورنہ نہیں دے گا. وہ آپ کے کہنے پہ نہیں جائے گا, مانے گا نہیں, کہے گا اور بھی ہم انڈیپینڈنٹ سورس آف جو ریسرچ گیدرنگ ہے اس سے وہ آپ کو ڈسپیوٹ کرے گا. آپ کہہ رہے ہو 2.4, وہ کہے گا نہیں میرا خیال میں 1.4. بہرحال ایک جو کنسنسس ہے. ایک بات اور میں آپ بتاؤں کہ ہمارے یہاں اسٹیٹسٹکس گیدرنگ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. صحیح اسٹیٹسٹکس آپ کو آتی نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت جو ریلائبل ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں. اچھا, یہ جو آپ نے 14% بتایا ابھی کا, تو پچھلے جو سال ہیں اس میں بتائیے کہ گروتھ کتنی ہوئی اور منی سپلائی کتنا بڑھا M2؟ دیکھیں نا 2009-2010 پہ 12.5% تھا. کیا گروتھ آف منی؟ ہاں, گروتھ آف منی. اور ایکچوئل جی ڈی پی جو آپ کی تھی وہ تقریباً جی ڈی پی آپ کا تو 4.1 تھا. اگین بہت زیادہ. اس سے پہلے سال چلے جائیے تو وہ 2008 اور 2009 میں تو آپ کا ڈیزاسٹر تھا. کیا تھا اس زمانے میں؟ 1.29 کی گروتھ جی ڈی پی تھا. اور منی سپلائی؟ منی سپلائی آپ کی جو تھی وہ 9.5 تھی. اس سے پہلے 15.
منی سپلائی تھی. یعنی ان کا کوئی ریلیشن نظر نہیں آتا. کوئی relationship، 15% تو کبھی گروتھ نہیں تھی. نہیں. اس کا مطلب یہ جو ڈفرینشیل ہے وہ آپ جو ہے نا ایڈیشنل پیسہ دے رہے ہیں اس سے انفلیشن ہوگی. اپنے آپ کو یہ سب کو کلیئر کٹ سمجھ لینا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک اس پہ آپ کوئی بحث ہونی چاہیے, کوئی دو رائے ہونی چاہیے. یہ چیز جب ہو جائے تو پھر آپ جو ہے نا ڈیمانڈ یہ کریں کہ اسٹیٹ بینک شوڈ بی انڈیپینڈنٹ لائک ریسٹ آف دا ورلڈ, کمپلیٹ آٹونومس. ابھی جو پاور ہیں وہ دس از ناٹ انف, اینڈ دین دے شوڈ بی ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل. لوگوں کی پرچیزنگ پاور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ریفیوز کر دیں مزید نوٹ چھاپنے کے بیانڈ دا ریکوائرمنٹ. اب یہ ریفیوز کریں گے یا نہیں, مگر آئی ایم ایف آلسو ہیز ٹیکن اے ویری سیریس. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ آئی ایم ایف موجود ہے. آئی ایم ایف کا کمٹمنٹ موجود تھا, اس کے باوجود یہ ہو گیا. وہ بول رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا اتنا بڑا. اس کو ایز اے نارمل بینکر ہم کہتے تھے کہ یہ جو کنڈیشنز ہم دیتے ہیں لون میں, اتنی بڑی وائلیشن یہ ہو رہا ہے. nobody can imagine. And where was IMF sleeping for so long? IMF 2009 سے لے کے اب تک بڑھتی چلا گیا. بالکل. تو why was IMF sleeping so long? Only they are writing letters. And Richard Holbrooke کہتا تھا کہ چپ رہو. بس. اگر یہ کوئی ایک نارمل کنٹری ہوتا, اتنی بڑی ایک نارمل بینک بھی ہوتا, تو وہ تو سسپینڈ کر دیتا. کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس کو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے کیا ہوا اب تک. مسئلہ یہی نہ تھا کہ آپ منی جنریٹ تو کر نہیں رہے, آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے, ریونیو لیکیج آپ دور نہیں کر رہے ہیں, آپ کا ڈیپ سروسنگ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, تو پھر کیا راستہ ہے؟ یہی ہے نوٹ چھاپیے تو غریب کو مار تو کچل جائے گا. بالکل بالکل. دیکھیے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر 2 بلین ڈیلی آپ نوٹ چھاپیں گے, جیسا کہ ابھی چھپ رہا تھا یا ابھی بھی چھپ رہا ہے, اس سے روزانہ ہر پاکستانی چاہے وہ فقیر کیوں نہ ہو, 11 روپے 70 پیسے اس کے پاکٹ سے نکل رہے ہیں. He is paying. اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو اس کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں. کوئی فیملی جو 6,000 روپے کما رہی ہے, روزانہ اگر 55 روپے اس طرح سے چلا جائے بھتہ کے صورت میں, یا جو بھی آپ کہیں اس کو, اس کا حشر کیا ہوگا؟ یہ تو ہم فیمن کی طرف چلے جائیں گے. لوگوں کو آلریڈی 5 کروڑ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اور زیادہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. وہ ابھی ورلڈ بینک کا رپورٹ ہے کہ 9 ارب, آپ کے 18 ارب کی وہ بیس پاپولیشن ہے, 9 ارب لوگ کو صرف 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے بس, اور وہ بھی مشکل سے مل رہی ہے. آدھی پاپولیشن اس کنڈیشن میں اور اسی طرح اگر نوٹ چھپتا رہا تو اور زیادہ ہو جائے. اور زیادہ ہو. انڈائریکٹ ٹیکسز الگ مار رہے ہیں, اوپر سے یہ بھی ایک ٹیکس ہے. یہ دونوں ٹیکس مل کے تو لوگوں کو ختم کر دے گا. ٹیکس لے رہے ہیں مگر آپ کچھ دے بھی نہیں رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے نا کہ آپ کا ابھی ہیلتھ کے اوپر 0.5% آپ یہ کر رہے ہیں. ایجوکیشن پہ بھی ایسے ہی ہے کچھ. ایجوکیشن پہ بھی یہی نہ ہونے کے برابر. 3,200 کے بجٹ پہ ان دونوں کو ملا کے میرے خیال میں 50 نہیں 0. ہے 0.5 آپ دے رہے ہیں. دوسری طرف لوگوں نے RGST کے اوپر یا اس کے اوپر کیوں شور مچایا, بولا کہ دے آپ کچھ نہیں رہے. 0.5 انہیں کیا دے رہے ہیں, کچھ نہیں دے رہے, مگر آن دا RGST کے اندر آپ میڈیسن کے اوپر 15% لگا رہے ہیں. تو پھر ایوری ون از گون ٹو بائی دی میڈیسن. ایٹ لیسٹ یو آر ناٹ گیونگ اینی تھنگ, ایوری ون ہیز ٹو پے سم تھنگ, بٹ یو آر ناٹ گیونگ اینی تھنگ. ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو تو دینا جو کہ ہاں جو اس لائن سے نیچے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ It will create a big problem. The State Bank must اگر act responsibly. اسٹیٹ بینک اگر اسی طرح کام کرے جیسے جاپان یا جرمنی, یورپ کے اسٹیٹ بینک کام کرتے ہیں کہ ان کو سیاست و حسد سے مطلب نہیں ہوتی. ان کا کام 2 ہی ہوتا ہے کہ فارن ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کرنا اور ساتھ ساتھ کرنسی کی جو ایکچوئل ویلیو کو مینٹین کرنا, ریگولیٹ کرنا. یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. جب آپ کے ملک کے اندر آپ کی کرنسی نیچے جائے گی, اس کے پرچیزنگ پاور نیچے جائے گی, تو ظاہر ایکسٹرنل بھی جائے گی اور اس سے وہ آپ کی کرنسی کا ریٹ بھی نیچے آئے گا. اگر اس کا آبجیکٹو صرف یہ ہو اور وہ پراپرلی انڈیپینڈنٹ آٹونومس ہو, یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کوئی پریشر نہ ڈال سکے, تو یہ جو عوام پہ جو اتنا پریشر آ رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کیسے اپنا حکومت چلاتی ہے, کہاں سے قرضہ لاتی ہے, اپنی حکومت کو کم کرتی ہے, جیسے کہ ابھی انہوں نے کیا. پہلے کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے دھڑلے سے آ کے پیپلز پارٹی کے لیڈر آ کے ٹی وی پہ کہتے تھے کہ 17 کروڑ کے لیے تو 90 منسٹر ضروری ہے.
اب 22 منسٹر سے کیسے گزارا ہو رہا ہے. اسی طرح اور بھی اسٹوریٹی میجرس ہو سکتے ہیں. پروونسز میں اتنے زیادہ منسٹرس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے سارے جو ان نیسیسری ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں صرف نوازنے کے لیے لوگوں کو, جن میں بڑی بڑی تنخواہیں لوگ لے رہے ہیں اور اس کی پروڈکٹیوٹی تو کوئی نظر نہیں آتی. وہ رکاوٹیں تو ضرور پیدا کر سکتے ہیں اکانومی کے لیے, لیکن ایکچولی ان سے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے. ان سب کو اگر کلوز ڈاؤن کر دیا جائے, گورنمنٹ کہتے ہیں وی ہیو رن آؤٹ آف کیش, وی کی ناٹ مینیج, سوری پلیز گو, اور ریڈیوز یور سیلری بائی ہاف, فار انسٹنس اگر ایک سجیشن وہ دے دیں. اور اسٹیٹ بینک ایک جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا, میرے والد صاحب اسٹیٹ بینک میں ہوا کرتے تھے, ہم نے بھی جب اکنامکس پڑھنا شروع کیا اس زمانے میں یہ بہت بڑا گناہ مانا جاتا تھا کہ گورنمنٹ زیادہ نوٹ چھاپ دے. اب اس کو کینیجین اکانومکس کے بیسس پہ اس کو ایک جسٹیفائی کر دیا گیا. تو اس چیز کو اگر پھر سے ریورٹ بیک ٹو دا اولڈ کلاسیکل اکنامکس, جو کہ آج کل مانیٹری اکنامی کہلاتا ہے, تو پھر یہ معاملہ صحیح ہو سکتے ہیں. اب یہ ول ٹو ڈو والی بات ہے. ایوری تھنگ کین بی ڈن پرووائڈیڈ یو آر ریڈی ٹو. آسٹریٹی ڈرائیو اگر آپ کریں, دیکھیے نواز شریف نے پریشرائز کر کے 22 منسٹر پہ لے آیا نا. نواز شریف مینس پیپلز پریشر. اس چیز کو اگر کلیئرلی عوام سمجھ جائے, کل ہم لوگ 2 لاکھ لوگ لے کے اسٹیٹ بینک کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا, پھر ہوگا نا صحیح. پھر اسٹیٹ بینک کا گورنر نکل کے آ کے باہر بیان دے گا کہ آئندہ ہم نہیں چھاپیں گے, چاہے ہماری گردن کاٹ دے کوئی. وہ ریزائن کر دے, ریزائن کر دے. اس کی جگہ پہ ایک جاپانی کو لا کے بٹھا دے. جاپانی نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ نوٹ بھی چھاپا جاتا ہے ایکسٹرا. نہیں, وہ تو گناہ ہے نا. اس کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کہے گا مجھے 4 دفعہ قتل کرو, لیکن میں جس نہیں. طریقے سے آپ کسی کو قتل کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک مرڈر مر گیا, ختم ہو گیا. لیکن یہاں تو آپ یہاں ایک آدمی کو بار بار مار رہے ہیں, ہر روز مار رہے ہیں, روزانہ اس کی جان کھینچ رہے ہیں, خون نکال رہے ہیں. نہیں, ایک آدھی آبادی کی نکال رہے ہیں. ہاں, 9 کروڑ آدمی 2 ٹائم کا روٹی مشکل سے جب مل رہا ہو, تو آپ اندازہ کیجئے کچھ لوگوں کو 1 ٹائم کا ہی روٹی مل رہا ہوگا. گاؤں وغیرہ میں 1 ٹائم سے زیادہ نہیں ملتا. لوگ صبح کو 1 روٹی 1 چائے کھا کے, یہ 5-7% جو قوم ہے وہ عیاشی کر رہی. پی سی کے اندر بھی کوئی جگہ نہیں ملتی, شیرٹن میں بھی بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی. تب یہ ہے اکنامک ڈسپیرٹی جو کہ نظر آ رہی ہے, مطلب کہ پیپل کین سی اٹ. اور سب سے بڑا بات یہ کہ اسٹیٹ بینک اس میں اسپیکٹیٹر کی حیثیت سے کام کرے گا. نہیں, I don't agree کہ people can see it. Lot of confusion about inflation up to now. 63 years میں رولرز نے بڑی کامیابی سے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے. وہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ جی آئل کا پرائز بڑھ گیا. میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ آئل کا پرائز بڑھی نہیں ہے. اگر آپ ین میں دیکھیں تو 75 میں جتنے کا تیل تھا آج بھی ہے. یہ ڈالر مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے. وہ اس کو ہم ڈالر میں کہتے ہیں تو انفلیشن ہمیں لگتا ہے, ڈالر انفلیشن ہے. یہ ایکچولی پرائزز نہیں بڑھتی دنیا میں, نہ بڑھی ہیں ین میں اگر دیکھا جائے, وچ از اے اسٹیبل کرنسی. تو یہ کہہ دینا کہ تیل کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی غلط ہے. ہمیں ڈالر سے اپنے آپ کو ڈیلنگ کر لینا چاہیے, اور اسٹیٹ بینک کو کمپلیٹ آٹونومی دے کے یہ کہنا چاہیے کہ نو مور, واٹ ہیز ہیپنڈ, نو مور. یہ کر دیا جائے تو یہ حالات صحیح ہو سکتے ہیں. طارق صاحب دیکھیں نا, ہم تو 2 گرائنڈنگ ویل کے درمیان میں پیس رہے ہیں. اچھا, ہمارے اندر پیسے جانے کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے. ایک تو انٹرنیشنل, ایک نیشنل. اب جیسے ڈالر کی وجہ سے کہ ان کے پاس دیکھنے میں بڑی دولت لگتی ہے, لیکن وہ بھی پیس رہے ہیں ڈالر کی وجہ سے. سعودیوں کے پاس جتنی بھی دولت تھی وہ 1/3 ہو چکی ہے 75 کے مقابلے میں دیکھا جائے. they are no more rich, they had total loss, they are in complete loss. تیل بھی چلا گیا اور پیسہ بھی غائب ہو گیا. شاید ہم سے زیادہ برا حال ہے ان کا, اسی لیے وہاں اٹھ رہے ہیں لوگ. بظاہر جو دولت نظر دیکھتے ہیں, and they are paying more for the food. اب یہ لوگ بولنے لگے جی وہ $80 پر بیرل تھا, 120 ہو گیا, اس کا مطلب 80 سے 120 ہو گیا, 30% کے مقابلے میں ان کا پرائس انکریز کر دیا. کے مقابلے میں ڈالر کہاں سے کہاں آ گیا, اب 80 کا ہو گیا. مگر دوسری طرف دیکھیے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تھینکس فار یور انپوٹ. ڈاکٹر مہر صاحب کے بہت شکریہ. آپ لوگوں کی مدد سے ہم نے تھوڑی سی اسٹیبلش کرنے کی یہ کوشش کی. اسٹیٹ بینک از رسپانسبل فار آپ لوگوں کی جو مہنگائی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کے پاکٹ سے جو پیسے نکل رہے ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا رول ہے. آپ لوگوں کو ایز اے پبلک باہر نکلنا چاہیے. پوری حکومت کو نہ گرانے کی کوشش کریں, مگر کم سے کم اسٹیٹ بینک کو ریسٹرینٹ کریں کہ مزید وہ نوٹ نہ چھاپے, تاکہ آپ لوگوں کے پاکٹ سے جو روزانہ پیسے نکل رہے ہیں وہ رک جائیں. جہاں تک انٹرنیشنل انفلیشن کا تعلق ہے, بہت کلیئر کٹ بات ہے کہ ین میں اگر آپ آئل کو پرائز کریں یا کسی چیز کو بھی پرائز کریں تو ایکچولی کوئی انکریز نہیں ہوئی ہے. ڈالر کی پرابلم یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا انٹرنیشنل امپائر چلانے کے لیے
امریکہ بے انتہا نوٹ چھاپ رہا ہے، خاص طور سے 2008 کے بعد جب وہاں اکانومی بالکل تباہ ہو گئی، جب بڑے بڑے بینکس ان کے کلوز ہوئے، تو بش صاحب نے بہت بڑا $700 بلین کا کیا کہتے ہیں بیل آؤٹ پلان اعلان کر دیا۔ اوباما صاحب انہوں نے کہا جی نوٹ کی تو مشینیں بالکل دن رات چلا دو، 1,500 بلین نوٹ چھاپ دیے۔ صرف 2008 سے لے کے اب تک امریکہ جو ہے نا 4,000 بلین نوٹ چھاپ کے پوری دنیا میں پھینک چکا ہے، تو ظاہر ہے اس سے تمام چیزوں کی قیمتیں جو ہے نا اسی لحاظ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مگر وہ بڑھائی جو ہے صرف ڈالر ٹرم میں ہے، اگر ین میں دیکھیں تو وہ چیزیں وہی ہیں۔ یہ جو 400 بلین جو اس لیے اتنے دنوں میں چلا گیا پورے دنیا کا امریکہ کے پاس، اس کا کوئی نہ کوئی تو خمیازہ بھگتے گا، اور یہ خمیازہ یہ عرب ملک، ہم لوگ، پوری دنیا بھگت رہی ہے بیسیکلی۔ جس نے بھی ڈالر میں اپنے آپ کو لنک کیا ہوا ہے وہ بھگت رہی ہے۔ دنیا کو ڈالر کو چھوڑ کے کسی اور کرنسی کی طرف آ جانا چاہیے۔ امریکہ کے پاس 14,000 بلین کا ڈیٹ ہو گیا ہے، وہ کسی حال وہ پے نہیں کر سکتا، اس لیے وہ چاہ بھی رہا ہے کہ کرنسی اتنی کم ہو جائے کہ اس کو جو اصل قرضہ دینا تھا 100 دینا تھا، اس کے بجائے وہ 10 دے کے نکل جائے، اور وہ ایمرو نام کی ایک نئی کرنسی پہ شفٹ ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد، جو وہ میکسیکو اور کینیڈا کی مدد سے بنا رہا ہے۔ کرنسی تیار ہو چکی ہے، صرف اس کی اب لانچنگ باقی ہے۔ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہی جو ہم 86 کا ڈالر دیکھتے ہیں، گر کے 30 کا ڈالر ہو جائے گا، اور یہ امریکہ بہادر جو ہے نا ایمرو پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوں گے وہ تباہ ہو جائیں گے، اور ایمرو آگے کیا کرے گا وہ ہم پھر دیکھتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔